بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ کل بیان کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لائے۔ اب آج بیان کروں گا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی ملاقات۔ جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے سرندیپ کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ ہے نا۔ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، پوری دنیا کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی ہے نا۔ اور خشکی کے جانور یعنی زمین پر رہنے والے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیرا۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی ہو گئے، یعنی وہ جانور پالتو بن گئے جن پر آپ کا ہاتھ پہنچا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، بلی، کتا وغیرہ۔ اور جس پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ جنگلی اور وحشی ہی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب اور دھوکہ بہت سخت، اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا، اے آدم علیہ السلام تمہارے اور احکام تھے، آپ کی اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکر ادا کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، یعنی ایک بچہ اور ایک بچی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کا ایسا حکم تھا جیسا کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے، کہ حضرت حوا نے حضرت شیس علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی پیش کیا، ان کے ساتھ جڑوا کوئی بھی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے مالک الملک نے ایک بچے سے ہی حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورتوں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا۔ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بطن کی طرف منتقل کرنے کی وصیت کی، یعنی پاک اور نیک عورت سے ہی نکاح کرنا، تاکہ جو ہے وہ نور پاک عورت کے بطن میں جائے، پیٹ میں جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زائد ہو گئی۔ تفسیر ساوی اور جمل وغیرہ میں 1 لاکھ پہنچ جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابل اور حابل تھے، یعنی 2 بیٹے تھے، قابل اور حابیل۔
قابیل جو ہے یہ بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا. قابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا. قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا. اقلیمہ ہے نا. اور جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی. اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لبوا خوبصورتی میں کچھ کم تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا. لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا. اب آگے کیا ہوا اور کس طرح سے معاملہ ہے انشاءاللہ تعالی میں کل بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.